آیت 204 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور من سے الناس لوگ ومن الناس اور لوگوں میں سے من جو یعجبک تجھے پسند آئی ہے قولہ اس کی گفتگو اس کی باتیں فی الحیات دنیا فی میں حیات زندگی دنیاوی امور یا دنیاوی زندگی میں وَيُشْهِدُ اور وہ گواہ بناتا رہتا ہے اللہ تعالی کو علی پر ما فی قلبی جو اس کے دل میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تمہیں بہت اچھی لگتی ہے اور وہ اپنی دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا رہتا ہے۔ اس طرح بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے اور اے سننے والے لوگوں سے وہ بھی ہے کہ پسند آتی ہے تجھے اس کی گفتگو دنیاوی زندگی کے بارے میں اور وہ گواہ بناتا رہتا ہے اللہ کو اس پر جو اس کے دل میں ہے، حالانکہ وہ کیا ہے، حالانکہ وہ الد وہ سخت عداوت رکھنے والے جھگڑالو کو الد کہتے ہیں۔ الد سب سے زیادہ سخت جھگڑالو، سخت جھگڑا کرنے والا، یعنی ایسا جھگڑالو کہ کسی کی بات نہیں سنتا، ٹیڑھا بندہ ہوتا ہے نا، صرف اپنی بات منوانے کے لیے جو شور مچاتا رہتا ہے، کسی کی نہیں سنتا، اس کو کہتے ہیں الد۔ شارٹ ورڈ میں کہتے ہیں بہت سخت عداوت رکھنے والے جھگڑالو کو الد کہتے ہیں۔ الد الخصام سخت ترین دشمن، یہ اس کا معنی ہے، اور خصام یا تو مصدر ہے بمعنی مخاصمہ یا خصم کی جمع ہے۔ خصم کہتے ہیں جھگڑنے والے کو، جھگڑنے والوں میں سے صرف جو جھگڑالو ہے اس میں بھی یہی بات آتی ہے کہ کسی سے جھگڑنے میں خود کو جھگڑالو ثابت کرنا، جھگڑنے والوں میں زیادہ جھگڑالو جیسے ہوتے ہیں، جھگڑنا والا ثابت کرنا۔ وہ الد الخصام حالانکہ وہ حق کا سخت ترین دشمن ہے۔ یہاں سے منافقوں کے احوال کا بیان ہے کہ جب سامنے آتے ہیں تو بڑی میٹھی میٹھی بات کرتے ہیں، اپنے مسلمان ہونے کے لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں اور اس پر اللہ کی قسمیں بھی کھاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے سب سے بڑے جھگڑالو دشمن یہی ہیں۔ جب یہ تمہارے پاس واپس آتے ہیں یا ان کو کچھ اقتدار ملتا ہے تو ان کی شر پسند طبیعت گل کھلاتی ہے اور فتنہ، فساد، قتل و غارت کا بازار گرم کر دیتے ہیں۔ یعجبک قولو جس کی باتیں یعنی گفتگو تجھے اچھی لگتی، اس کا شان نزول بھی آپ سن لیجئے۔ یہ آیت اخنس بن شریک منافق کے بارے میں نازل ہوئی جو کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بہت لجاجت سے میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا اور اپنے اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتا اور اس پر قسمیں کھاتا اور در پردہ فساد کرتا، فساد انگیزی میں مصروف رہتا تھا۔ اس نے مسلمانوں کے مویشیوں کو بھی ہلاک کیا، ان کی کھیتیوں کو بھی آگ لگائی تھی۔ شخص کیا تھا؟ منافق تھا، ظاہر میں مسلمان تھا لیکن باطن میں مخالف تھا۔ کہیں کہ دل بھیڑیوں کے اور کھال انسانوں کے۔ یہاں مجموعی طور پر جو خرابیاں بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہیں، ایک تو ظاہری طور پر بڑی اچھی باتیں کرنا، اور نمبر 2 اپنی غلط باتوں پر اللہ کو گواہ بنانا، نمبر 3 جھگڑالو ہونا، اور نمبر 4 فساد پھیلانا، نمبر 5 لوگوں کے اموال برباد کرنا، اور نصیحت کی بات سن کر قبول کرنے کی بجائے تکبر کرنا۔ یہاں جو آیت مبارکہ اگرچہ یہ خاص منافق کے جو ہے اس کا ہی تذکرہ ہے،
لیکن یہ آیت بہت سارے لوگوں کو سمجھانے کے لیے یاد رکھیں کافی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی زبانیں بڑی میٹھی ہیں، گفتگو بڑی نرمی سے کرتے ہیں، بڑی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن در پردہ دین کے مسائل میں یا لوگوں میں یا خاندانوں میں فساد برپا کرتے ہیں، ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ حضرت نوح بقالی جو تورات اور انجیل کے بھی عالم تھے، فرماتے ہیں کہ میں اس امت کے بعض لوگوں کی برائیاں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب میں پاتا ہوں، لکھا ہے کہ بعض لوگ دین کے ہیلے سے دنیا کماتے ہیں، ان کی زبانیں تو شہد سے زیادہ میٹھی ہیں لیکن دل ایلوے، یہ مصبر ہوتا ہے ایک چیز کا نام، اس سے زیادہ کڑوے ہیں، لوگوں کے لیے بکریوں کی کھالیں پہنتے ہیں لیکن ان کے دل بھیڑیوں جیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ مجھ پر جرات کرتے ہیں اور میرے ساتھ دھوکے بازیاں کرتے ہیں؟ مجھے اپنی ذات کی قسم کہ میں ان پر وہ فتنہ بھیجوں گا کہ برباد لوگ بھی حیران رہ جائیں گے۔ یہ آیت مبارکہ شان نزول کے اعتبار سے ایک منافق کے لیے لیکن حکم کے اعتبار سے عام ہے۔ زبان سے ہم جو کچھ بھی کہتے رہیں، دل کا حال تو سونا رب جانتا ہے نا۔ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کے تو قول و فعل میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ منافقون میں ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، یعنی منافق تیرے پاس آ کر تیرے نبوت کی گواہی دیتے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے، لیکن اللہ کی گواہی ہے کہ یہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں۔ منافق انسان لوگوں کے سامنے تو اپنی خیانت چھپا سکتا ہے لیکن اللہ کے سامنے ان کے دل کا کفر نفاق وہ تو ظاہر ہے نا۔ سورہ نساء میں بھی ہم نے پڑھا یستخفون من الناس وما یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول، یعنی لوگوں سے چھپاتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معنی بھی بیان کیے کہ لوگوں کے سامنے اسلام ظاہر کرتے ہیں اور ان کے سامنے قسمیں کھا کر باور کراتے ہیں کہ جو ان کی زبان پر ہے وہی ان کے دل میں ہے۔ یہ حدیث طیبہ میں ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو بے وفائی کرے، جب جھگڑا کرے تو گالیاں بکے۔ کیا پڑھا ہم نے؟ ایک، پہلی بات جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ آپ اپنا ساتھ ساتھ محاسبہ بھی کرتے چاہیے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پوچھا گیا نا کہ آپ کا امتی بزدل بھی ہو سکتا ہے، یہ بہت ساری خامیاں بیان کی گئیں تو فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، لیکن جب پوچھا گیا محبوبہ آپ کا امتی کیا جھوٹا ہو سکتا ہے، فرمایا میرا امتی سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ دیکھو اگر قیامت والے دن مصطفیٰ کریمی رخ انور پھیر گئے تو کدھر جائیں گے؟ اب ہمارے بچے، ہمارے بڑے، ہمارے بوڑھے، ہمارے جو نوجوان جھوٹ میں پناہ لیتے ہیں۔ سوچ لو آج ہمارے پاس ٹائم ہے، آؤ آج اصلاح کر لیں۔ پہلی کیا بات بتائی کہ بات کرے تو جھوٹ بولے، آپ اپنا محاسبہ کریں۔ دوسرا جب وعدہ کرے تو بے وفائی کرے، چاہے دنیا والوں کے ساتھ چاہے اللہ کے ساتھ۔ وعدے سے پھرنے والا کون ہے؟ منافق۔ اپنا محاسبہ کیجئے۔ لڑائیاں جھگڑے ہو سکتے ہیں، ہو جاتے ہیں، لیکن اپنی زبان کی طرف ذرا دھیان تو دیجئے۔ فرمایا جب جھگڑا کرے تو گالیاں بولے۔ اسی سچی توبہ کر لی۔ میں توقع رکھوں ایک اور حدیث طیبہ میں کہ سب سے زیادہ برا شخص اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ ایک دفعہ ترجمہ سنیے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور اے سننے والے لوگوں سے وہ بھی ہیں کہ پسند آتی ہے تجھے اس کی گفتگو دنیاوی زندگی کے بارے میں، اور وہ گواہ بناتا رہتا ہے اللہ کو اس پر جو اس کے دل میں ہے، حالانکہ وہ حق کا سخت ترین دشمن ہے۔ میں نے بتایا کہ یہ معنی کہ ایک منافق کے لیے، یعنی اس کا شان نزول تو یہ ہے کہ ان کے لیے آئی، منافقوں کے لیے، لیکن یہ حکم عام ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، اگر یہ آپ لوگوں میں بھی عادت ہے تو آج ہی سے توبہ کر کے اس عادت کو آپ نے چھوڑنا ہوگا کہ کوئی بھی بات کرتے ہیں تو قسمیں سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کرتے، اور بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر بات پہ وہ قسمیں کرتا رہتا ہے۔
بھی ہم نے قرآن کریم میں پڑھا کہ جو صحیح قسمیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں اللہ آپ سے پوچھے گا بھی، تو پھر اتنی قسموں کا کیا جواب دے پاؤ گے؟ اور اتنی لغو قسمیں، غلط باتوں پہ وہ قسمیں، اور پتہ نہیں کس کس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہوتی ہے، تو یہ چیز بھی درست نہیں۔ بھی ہمارے معاشرے میں بہت مشہور ہے کہ جو بہت میٹھا ہوتا ہے وہ اندر سے کھوٹا ہوتا ہے، یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے۔ مصطفیٰ کریم، صحابہ کرام اجمعین اور جو دین کے کام کرنے والے جتنے لوگ ہیں ان سے بڑھ کے میٹھا کوئی نہیں تھا، کیونکہ اگر آپ سخت ہوئیں گے تو آپ کے قریب ہی کوئی بندہ نہیں آئے گا۔ کیا کہا جاتا ہے کہ جس کا دل ایسا ہوتا ہے وہ منہ سے میٹھا ہوتا ہے، اور جو سچا بندہ ہوتا ہے وہ کھرا بندہ ہوتا ہے، اس کی زبان کڑوی ہوتی ہے۔ یہ بھی غلط مقولہ مشہور ہے۔ دیکھیے مصطفیٰ کریم کا تو صادق اور امین کہا جاتا تھا اس وقت بھی جب انہوں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، کافر بھی مانتے تھے کہ یہ صادق ہیں، لیکن ان سے میٹھا کوئی نہیں تھا۔ سچا بندہ کڑوا نہیں ہوتا، اس کا انداز کڑوا ہوتا ہے، لہجہ سخت ہوتا ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سارے لوگ عجیب و غریب قسم کا سچ بولتے ہیں، جہاں پہ فتنہ بڑھنے کا زیادہ ہوتا ہے اس کو غلط طریقے سے اس موقع پہ بولا جاتا ہے، فتنہ بڑھانے کے لیے، اور لفظوں کو اپنے لبادے میں یعنی اپنی ورڈنگ میں ان کو بولا جاتا ہے جن کا حقیقت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اسلام بہت ہی پیارا ہے، اسلام بہت ہی میٹھا ہے، اسلام ہی بہت ہی مزے کا دین ہے۔ اسلام وہ اللہ، اسے پتہ ہے وہ قیامت تک رہنے والے دین کے بارے میں فرما رہا ہے۔ یہ اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ ہمیں سچ بولنے کا حکم دے رہا ہے، مصطفیٰ کریم ہمیں سچ بولنے کا حکم دے رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول ہمیں اچھی بات کا حکم دے رہے ہیں، میٹھے لہجے کا حکم دے رہے ہیں۔ ہاں، منع اس بات پہ کر رہے ہیں کہ آپ کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہ ہو تو کچھ بھی نہیں۔ قسم کا شعر حضرت علامہ اقبال نے بھی فرمایا تھا، تو ہمارے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ ضمناً یہ بھی بتا دوں کہ بہت ساری عورتوں کو میں نے دیکھا وہ غیبت کر رہی ہوتی ہیں اور ساتھ زمین پہ ہاتھ مار مار کے استغفار پڑھی ہوتی ہیں، اللہ بچائے وہ ایسے، حالانکہ نہ ہی انہوں نے تصدیق کی ہوئی ہوتی ہے جو وہ بات کر رہی ہوتی ہیں، تو انہیں نہیں پتہ ہوتا یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے، وہ لوگوں سے سنی ہوئی ہوتی ہے، ساتھ غیبت بھی کر رہی ہوتی ہیں اور پھر استغفار کر رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح لوگوں کو اللہ کا خوف دلایا جا رہا ہوتا ہے اور اپنے اندر یہ بات نہیں ہوتی، تو یہ ساری غلط طریقے ہیں۔ مومن اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہوتا، وہ بولتا ہے تو میٹھی بولی بولتا ہے، وہ بولتا ہے تو سچ بولتا ہے۔ آپ اپنا محاسبہ کیجئے، آج ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم توبہ کر سکتے ہیں، اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو، ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ میری دعاؤں میں رہتے ہیں، آپ بھی مجھے، میرے ادارے کو، میرے خاندان کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔